بہنوں اور بھائیوں، ہم سے جڑے رہنے کے لیے اور ہمارے چینل کو ایسی سپورٹ کرتے رہنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں ایسی سپورٹ کریں. تھینک یو. میں دل کی گہرائیوں سے ہندوستان، ہندوستانی جمہوریت اور ہندوستانی آئین، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو تہہ دل سے سلام کرتا ہوں. یہ میں نے جو تصویر لگائی ہے پرائم منسٹر مودی کی اور محمد بن سلمان صاحب کی، اٹ مینز کہ ان کو لیڈرشپ پہ ٹرسٹ تھا، ان کو فورن منسٹر پہ ٹرسٹ تھا، اس کو پرائم منسٹر پہ ٹرسٹ تھا کہ بھائی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اب ایک اور خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یو اے ای کا بھی وہ دورہ کرنے لگے ہیں اسی کے بعد فوراً. اور ایک اور بڑی خبر جو کہ ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ آئی آئی ٹی دنیا کے کئی کنٹریز میں اوپن ہو رہے ہیں اور یو اے ای میں آئی آئی ٹی بھی اوپن ہونے جا رہا ہے آفٹر افریقہ. کہ انڈیا جو ہے جس کا تعلق ڈیموکریسی سے ہے، وہ ایک ڈیموکریٹک کیمپ میں موجود ہے. اور آئی آئی ٹی جو ہے وہ ایک ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہاں پر اوپن. تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. کیوں دھواں نکلتا دکھ رہا ہے پاکستان سے کہ ہمارا مسلم امہ انڈیا کے قریب جا رہا ہے. وہ کہیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بہت حد تک تباہ کر دیا گیا ہے، گروی رکھ دیا گیا ہے. اس میں دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان 10 ایئرز انڈیا کہاں کھڑا ہوگا، وہاں کا ہم کہاں کھڑے ہیں. اور میں ہندوستان کی اس فلسفی کو، اس حکمت کو بھی احترام پیش کرتا ہوں جس نے پوری دنیا کو ہارمنی اور کے ساتھ اب ایک اور خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یو اے ای کا بھی وہ دورہ کرنے لگے ہیں اسی کے بعد فوراً. اور ایک اور بڑی خبر جو کہ ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ آئی آئی ٹی دنیا کے کئی کنٹریز میں اوپن ہو رہے ہیں اور یو اے ای میں آئی آئی ٹی بھی اوپن ہونے جا رہا ہے آفٹر افریقہ. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایک تو یہ کہ فرانس کا دورہ آ رہا ہے، امریکہ کے بعد ایک اور بڑا دورہ ان کا نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ اس کو کتنا سگنیفیکنٹ دیکھتے ہیں. لیکن جو ساتھ ہی آئی آئی ٹی کی بات آ رہی ہے کہ اب وہ یو اے ای کا دورہ بھی کریں گے اور آئی آئی ٹی جو ہے وہ ایک ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہاں پر اوپن. تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ڈیولپمنٹ اگر آپ انڈیا کی جو انٹرنیشنل اچیومنٹس ہیں اس کے کنٹیکس میں رکھ کے دیکھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑی ریمارکیبل، بلکہ بہت حوالوں سے مائنڈ بلوئنگ قسم کی ڈیولپمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نارملی جو ہے وہ ظاہر ہے فرانس اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نیٹو کے ممبر ہیں، بہت سارے معاملات میں ان کی چیزوں میں ہم آہنگی ہے. ایک ویسٹرن سویلائزیشن اور ویسٹرن جو ویلیوز ہیں ان کے لیے بھی وہ متحد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی عام طور پر جو ہے نا، ایک اگر ود ان ویسٹرن بلاک کہیں سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے خلاف کہیں ڈیفرنس آف اوپینین آتا ہے تو وہ فرانس ہے. تو اس سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ شیڈز آف اوپینینز ایگزسٹ کرتی ہیں ویسٹرن سویلائزیشن میں، اس میں کئی دفعہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور فرانس الگ بھی ہوتے ہیں. تو ابھی جو مودی صاحب نے دورہ کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اور اس کے فوراً بعد فرانس کا، تو اس کو آپ ایک ریمارکیبل بات اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دونوں شیڈز کو ایک ہی گو میں کور کیا ہے. یہ اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. اب اس پہ جو ہے وہ قطعاً کوئی اگر بڑے سے بڑا مخالف بھی جو ہے وہ نہیں مانتا ہے تو وہ کمینگی جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، کمینگی کا اظہار ہے. تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو اس حساب سے جو پروٹوکول یا سپیس ان کو دی گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں دورے کے دوران، اس کو لوگ بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے ایک ڈیو قسم کی سپیس تھی جو کہ انڈیا کا اس وقت جو اسٹیچر ہے اور انٹرنیشنل ارینا میں جس طریقے سے انڈیا اپنی انٹری دے رہا ہے اور جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کریٹ کر رہا ہے فار نیکسٹ 5-6 ایئرز اور 10 ایئرز. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ دنیا کے لیے نیکسٹ 5-6 ایئرز یا 10 ایئرز زیادہ امپارٹنٹ ہیں. دنیا کوئی پاکستان نہیں ہے کہ بیٹھ کے تو اگلے آئی ایم ایف کے 1 بلین یا 3 بلین ڈالر کا انتظار کرے اور جب تک زندگی ہولڈ پہ رکھی ہو کہ وہ طے ہوگا تو آگے کوئی بات ہوگی، ورنہ کیا کرنا ہے یا کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. دنیا کا گول یہ ہے کہ ویئر وی ول بی ان 10 ایئرس.
दुनिया का ये गोल नहीं है कि अगला कर्जा कैसे अदा करना है या अगले 6 महीने में किसके खिलाफ जंग करनी है, कहाँ पे अमन को तारपीडो करना है या कहाँ पे क्या करना है। ये मामूल की कार्रवाइयां हैं, लेकिन दुनिया की जो नज़र है, गोल है, वो नेक्स्ट 10 ईयर्स पे। अगर आप इंटरनेशनल इंडिकेटर्स पे, इशारियों पे नज़र रखते हैं तो एक चीज़ आपको पता होगा कि इन आइंदा 10 ईयर्स में इंडिया कहाँ पे खड़ा किया जा रहा है। ये मैंने जो तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की, इंडिया जो है वो किस तरह आप इमेजिन करें किस तरह दुनिया की मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं देख रहा था, अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, जो कि 2020 में पब्लिश हुई, जिसको कहा जाता है कि जापानीज जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इट मीन्स कि उनको लीडरशिप पे ट्रस्ट था, उनको फॉरेन मिनिस्टर पे ट्रस्ट था, उसको प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट था कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ, हम कैसे जो है एक इंडिया, बेसिकली तो उस बुक में ये कहा जाता है ना कि इंडिया जो है जिसका ताल्लुक डेमोक्रेसी से है, वो एक डेमोक्रेटिक कैंप में मौजूद है, लेकिन उसके जो ताल्लुकात हैं, वो जो उसकी जो अपने ताल्लुकात को चीन, रशिया और उससे भी बड़ी अहमियत देता है, और दुनिया के स्टेज में हमने कैसे बिहेव करना है। और अभी आप देखें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ वेलकम किया गया, इंडिया के साथ अपना वो अलहदा कारोबार, चाइना के साथ वो अलहदा कारोबार कर रहे हैं। सो उन्होंने अपने आप को ये नहीं रखा हुआ कि चॉइस बिटवीन यूएस एंड चाइना और रशिया। उन्होंने बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो इंडिया ने अपनाई, और आज वो देख लें कि वो इस मुकाम पे पहुंच गए। और अभी जो है वो, फॉर एग्जांपल, मैं सुजुकी को देख रहा था, हमारे यहाँ तो सुजुकी बंद कर रही है ना ऑपरेशन, रोज़ाना हम देखते हैं लेटर मार्केट में आता है, वो थ्रेटन करते हैं। मोदी साहब उधर थे, अमेरिका में थे, तो टेस्ला ने कहा जी हम बड़ी जल्दी इंडिया के मार्केट में होंगे। अभी आप देखें कि जो सुजुकी है वो इंडियन मार्केट में कहा जाता है कि 1982। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अलग अलग देशों के साथ साझेदारी बनाने और अलग अलग देशों के साथ बायोलैटरिक ताल्लुकातों को और बेहतर करने के साथ साथ भारत और मिडिल ईस्ट के देशों जैसे खाड़ी देशों के बीच संबंध स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसी के बीच सऊदी अरेबिया के एक नेता ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा है कि हम भारत के लोकतंत्र और संविधान को सलाम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी वाहवाही की है। और जैसा कि आपकी पल चर्चा में आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रो बैठ के बिलका रहा है कि हर कोई भारत की तारीफ करता है, हमें कोई क्यों नहीं पूछता। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।